کسی نے کیا خوب کہا ہے، پیٹ میں گیا زہر صرف ایک کی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ اس لیے بغیر پروف کے بات نہ کریں، بغیر پروف کے کسی کی بات نہ مانیں، ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ اور آج کل یہ چیزیں زیادہ ہو رہی ہے، رشتوں میں دراڑ پیدا کر دینا۔ آپ دیکھ لیں ہوٹلوں میں بیٹھ کر لوگ ایک چائے کے خاطر ایک دوسرے کی برائی میں شامل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کر دیتے ہیں، ان کے منہ میں میٹھا بننے کے لیے ان کی برائی میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا دوسروں کے بارے میں عیب اچھالتے ہو، دوسروں کی برائی کرتے ہو، دوسروں کے رشتوں کو توڑوا دیتے ہو۔ رشتوں کو توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کے رشتے کو توڑ دے وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، جنت کی خوشبو بھی نہ مل پائے گی۔ او لوگو، کیا آج ہم اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے کہ ہم ایک دوسرے کی برائی کریں، ایک دوسرے کے رشتے میں دراڑ پیدا کر دیں، ایک دوسرے میں لڑائی کروا دیں، اس کے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان کر دیں؟ اگر کسی میں عیب ہے تو اس کے عیب کو ظاہر کر دیں۔ کیا اسلام نے یہی سکھایا تھا؟ کیا میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا تھا؟ کیا اس امت کے پاس یہی چیزیں رہ گئی ہیں؟ ایک دوسرے کی برائی کریں، ایک دوسرے کے کان میں جا کر کان بھر دینا، ایک دوسرے میں لڑائی کروا دینا۔ کیا یہ امت اس کام کے لیے بنی ہے؟ نہیں، اس امت کے پاس تو کام بہت سارے ہیں۔ یہ امت جب قدم اٹھاتی ہے قدم قدم پہ ثواب ملتا ہے۔ یہ امت جب چلتی ہے تو اس امت کو چلنے کا ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے، اگر ارادہ نیک ہو، اگر ارادہ سچا ہو۔ اس امت کی تو شان نرالی ہے۔ اس امت کے لیے تو حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں تمنا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزر فرمائیں تو میں اپنے پر کو بچھا دوں گا، یہ میری تمنا ہے۔ حضرت جبریل امین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تمنا کر رہے ہیں۔ کون جبریل؟ جو فرشتوں کے سردار ہیں، عرشوں کے تاجدار ہیں، وہ حضرت جبریل اس امت کے لیے فریاد کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، حضور میری تمنا ہے آپ کی امت جب پل صراط سے گزر کریں تو میں اپنے پر کو بچھا دوں۔ میرے پیارے دوستو، بھول گئے آپ کی یہ شان نہیں ہے یار؟ ایک چائے میں بک جاؤ۔ کیا آپ کی قیمت ایک چائے ہے؟ 5 روپے 10 روپے کی چائے میں بک جاتے ہو؟ کیا یہی ایمان ہے؟ ایمان تو یہ ہے پیار، اگر تمہارے قدموں میں دنیا کی دولت لا کر رکھ دی جائے، ایمان والا کہے گا میں تمہارے دولت پر پیشاب کر دوں گا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کروں گا۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہوتی ہے، یہ حضور کے امتی کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے برائی کر رہے ہیں کسی کی تو آپ اس برائی میں شامل نہ ہوں، ان کو سمجھائیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے اس نے ایسا کہا، آپ کو اس نے ایسا بولا، آپ کو اس نے یہ کہا وہ کہا، تو آپ ان سے پروف لیں، ان سے پروف مانگیں، اور یہ چیزیں نہ بھی کریں تو بہتر ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ جس نے میرے لیے ایسا بولا ہے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میرے پیارے دوستو، یہ حضور کی سنت بھی ہے۔ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ جو برائی آپ کے سامنے کر رہا ہے وہ ان کی زبان بند ہو جائے گی، بولنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ آپ کے سامنے وہ بولنے لگتے ہیں اور آپ بھی ان کی باتوں میں بیٹھ جاتے ہیں، لو چائے پیتے ہیں، آؤ بیٹھتے ہیں۔ نہیں پیارے، ان کو فوراً کہہ دو اللہ ان کو ہدایت دے، میں کسی کی برائی نہیں کروں گا۔ ہمیشہ کوشش کیجئے برائی سے دور رہیں، برے کاموں سے بچیں۔ آپ کی شان الگ ہے، آپ امت مصطفیٰ ہو، اللہ کے بندے ہو۔ آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس انسان کی، اس مومن بندوں کی شان نرالی ہے۔ اللہ نے جو انسان کی تخلیق فرمائی ہے اس کی شان الگ ہے۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، اس لیے میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، کسی کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں، کسی کی کوئی برائی نہ کریں۔ کسی کے اندر اگر عیب ہو تو اس عیب کو آیا نہ کریں، ظاہر نہ کریں۔ یہ تمہاری شان نہیں ہے یار، آپ کی تو شان ہے کسی کے اندر عیب ہو تو عیب کو چھپایا جائے۔
آپ کی شان ہے اگر آپ کے سامنے کوئی لڑ رہا ہو تو اس کو آپ اس لڑائی کو بند کر دیں، بند کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ امت مصطفیٰ کی شان ہے۔